قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب سجود السهو. الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان إلى آخر الحديث. یہ بڑا اہم باب ہے اور بہت سے لوگ صحب کے مسائل نہیں جانتے، اس لیے مسئلے کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر صحب ہونا یہ ایک فطری امر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحب ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان نسیان سے محفوظ نہیں ہے، صحب سے محفوظ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صحب و نسیان پر، خطا کے اوپر باقی نہیں رکھتا ہے۔ جو صحیح چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کر دیتا ہے، لیکن صحب اور نسیان انبیاء سے بھی ہوتا ہے اور بے اقتضاء بشریت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شریعت کا رول دینے کے لیے بھول چوک ان پر طاری کیا جاتا ہے تاکہ رولنگ آئے۔ شریعت رولنگ ویسے بھی دے سکتی ہے، لیکن بے اقتضاء بشریت، بمقتضی طبیعت البشریہ، انسان بائی نیچر ایسا بنایا گیا ہے کہ اس پر نسیان اور سہو طاری ہوتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، جب آپ سے سہو ہوا نماز کے اندر، تو آپ نے کہا: انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہونے میں تم سے الگ نہیں ہوں، مختلف نہیں ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طریقہ سے تم لوگ بھولتے ہیں۔ اور خود یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، صاحب کی دو مقام پر ذکر آیا ہے۔ صاحب کتاب نے عمدۃ الاحکام میں دو حدیثیں ذکر کی ہے صاحب کی، جبکہ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 حدیثیں مختلف حالات میں صاحب کی ثابت ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے گا۔ بہرحال تو سجدہ یا باب السجود السہو، سہو کے سجدوں کا بیان۔ سجدے سے مراد 2 سجدہ، صاحب کے 2 ہی سجدے ہوتے ہیں۔ یہ جو اضافت ہے سجود کی صاحب کی طرف، یہ سبب کی طرف ہے۔ اضافت الشیء الی سبب، سجدے کی اضافت سبب کی طرف ہے، یعنی وہ سجدہ جس کا سبب سہو ہو، نماز میں سہو ہو جائے، کسی رکن کا، کسی عمل کا غلطی سے لا علمی میں بلا علم کے اضافہ ہو جائے، یا کسی واجب کا ترک عمل میں آ جائے، یا رکن کا ترک عمل میں آ جائے، یا نماز کے اندر شک لاحق ہو۔ بنیادی طور پر صاحب کے یہی 3 اسباب ہوتے ہیں: نماز میں اضافہ ہونا، نماز کے اندر کمی واقع ہونا، اور نماز کے اندر رکعتوں کے اندر شک پیدا ہونا۔ یہ 3 بنیادی اسباب۔ جب ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، شیطان کی مزید ذلت ہوتی ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری نماز کو خراب کرے۔ یہ سجدہ جو سہو کے یہ 2 سجدے ہیں، ہمارے رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، شیطان کی مزید ذلت کا باعث ہے، اور نماز میں ہونے والی نقص کی تلافی ہے۔ تو صاحب کے جو 2 سجدے ہیں ان سے متعلق
مسائل ہیں۔ یہاں جو حدیث پہلی لائے ہیں اس باب کے اندر، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشی کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھی۔ غدوۃ و عشیہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ غدوہ کہتے ہیں زوال سے پہلے کے وقت کو، طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال سے پہلے کے وقت تک کو غدوہ کہتے ہیں، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے وقت کو عشی کہتے ہیں۔ تو عشی کے اندر دو نماز داخل ہوئی، ظہر اور عصر۔ بہرحال کوئی دو نماز میں سے، ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز رہی ہوگی۔ ابن سیرین، محمد بن سیرین تابعی ہے، وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ظہر و عصر میں سے کوئی ایک نماز تھی، حضرت ابو ہریرہ نے بتایا تھا لیکن میں بھول گیا۔ شاید اسی لیے بتانے کے لیے صاحب کتاب نے یہاں پر محمد بن سیرین کا ذکر کیا، المحمد بن سیرین عن ابی ہریرہ، تابعی کا ذکر کیا، پھر صحابی کا ذکر کیا، جبکہ عام روش صاحب کتاب کی یہ ہے کہ صحابی سے ذکر کرتے ہیں حدیث کو، عن ابی ہریرہ عن ابن مسعود عن عبداللہ بن عمر، لیکن یہاں پر تابعی کا ذکر کیا ہے یہی بتانے کے لیے کہ ظہر و عصر میں سے کوئی ایک نماز تھی جس کا نام تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا تھا لیکن میں بھول گیا۔ بہرحال ایک تو یہ روایت ہے، اور روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین، اس روایت میں ابو ہریرہ کی اس روایت میں بتا دیں، 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیرا، 4 رکعت والی نماز میں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز نہیں ہوگی تو 2 رکعت پر سلام پھیرا تھا۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی ایک دن تو 3 رکعت پر سلام پھیرا۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں دو روایت ہیں، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ دونوں ایک ہی روایت ہے، لیکن ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ 2 رکعت پر سلام بھیجا تھا پھیرا تھا، اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ 3 رکعت پر۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو 2 الگ الگ واقعے پر معمول کریں، چاہے ظہر ہی کی نماز عصر کی نماز رہی ہو 2 رکعت پر کبھی سلام پھیرا ہو، اور ظہر کی نماز عصر کی نماز رہی ہو جس میں 3 رکعت پر سلام پھیرا، یا ممکن ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی عصر ہی کی نماز کا ذکر کرتے رہے ہوں گے، ایاً کان دونوں میں سے جو بات ہوئی ہے، ظہر نہیں ہو یا عصر نہیں ہو، مگر اس حدیث میں کہ 2 رکعت پر سلام پھیرا، عمران کی روایت میں کہ 3 رکعت پر کیا، تو اس لیے دونوں کو 2 الگ الگ واقعے پر معمول کرنے میں ہی بھلائی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دونوں کو ایک واقعے پر محمول کریں اور پھر روایتوں کے درمیان بعید تعویلات کریں جیسا کچھ لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہاں ہے کہ 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیرا تھا۔ اب یہ ظہر اور عصر کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، لیکن حضرت عمران نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھی، اس میں 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیرا۔ بہرحال نامکمل نماز آپ نے سلام پھیر کر کے ختم کر دی، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ہی پڑھا تھا، تو نماز مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا یہ سمجھ کر کے کہ نماز ہم نے مکمل کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیے، جو صحیحین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر کی نماز میں سے کسی ایک نماز میں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے اور مسجد کے اندر ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی قبلے کی دیوار میں، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس پر ٹیک لگایا، آپ نے بیٹھ کر کے اس پر ٹیک لگایا یا اس پر پیٹ ٹکایا، فتق علیہ، اس لکڑی پر آپ نے ٹیک لگایا۔ چہرے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ غضبان ہو، گویا کہ آپ غصہ ہے، غصے کا اثر آپ کے چہرے سے جھلک رہا، شاید کوئی چیز پہلے سے ذہن میں رہی ہوگی جس کی وجہ سے تردد ہوا، ذہن متردد رہا، اور اس کی وجہ سے وہ سہر ہوا، اور سہر کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ہی طرح کا انقباض تھا، کیونکہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضا اور تقرب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کبھی نامکمل رہ جاتا ہے تو ایک طرح کا انقباض ظاہر ہوتا ہے، حشاشیت نہیں ہوتی ہے، اکھڑا اکھڑا سا چہرہ رہتا ہے اور فکر مند آدمی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی جو شکل تھی اس وقت آپ کی، دیکھنے سے لگی تھی کہ آپ پر غصے کا اثر ہے۔
ووضع يده اليمنى على اليسرى، آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تشبیک کی، ایسے انگلیوں کو پھنسایا۔ مسجد کے اندر نماز کے بعد اس طرح سے تشبیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو بلا ضرورت مسجد کی رات میں مسجد کو آتے ہوئے اس طریقے سے انگلی میں انگلی پھنسانا یا نماز مسجد میں بیٹھے بیٹھے پھنسانا بلا ضرورت کی غلط ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے یا ہم و غم کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی آدمی گہری سوچ میں ہے تو اس طرح کی کیفیت کرے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ مومن مومن کے لیے اس طرح ہے، اس طریقہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لوگ، جیسے کہ کل بنیا لی شد ہو باغ ہو باغ، جیسے کہ دیوار ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے تو اس کا بعض حصہ بعض حصے کو مضبوطی اور تقویت پہنچ جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے مکان مختلف مٹیریل سے مل کے بنتا ہے اور ایک دوسرے کو مل کر کے مضبوطی پر پہنچاتا ہے کہ مکان کو ڈھانا اور دھکا دے کر گرانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طریقہ سے مومن کو آپس میں مل جل کر کے اور متحد ہو کر کے رہنا چاہیے۔ وہ شد باقا بینہ اصابعہ، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ لیکن بلا ضرورت انگلیوں میں انگلی پھنسانا، چاہے مسجد کو آتے ہوئے ہو یا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہو، اوسا بن کو آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، اور اس کے بعد بعض روایت میں ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اپنے داہنے گال کو ٹکایا ہے، اس طریقے سے آپ ٹیک لگائے ہوئے، جس سے فکر مندی ظاہر ہوتی تھی کہ آپ متفکر ہیں اور آپ متاثر ہیں۔ وہ جو نماز میں کمی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں غصے کا اثر، تفکر صاف جھلک رہا، اور ادھر جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، کہتے خرجت السرعان من ابواب المسجد، جلد باز لوگ جو مسجد سے جلدی نکلتے ہیں امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا تھا دوسرے سلام سے فارغ ہوئے تو جلد باز قسم کے لوگ مسجد کے دروازوں سے نکلتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر دروازے بھی ہوتے ہیں اور ایک سے زائد دروازہ ہو تو بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو نکلنے میں داخلے میں سہولت ہو۔ البتہ قبلے کی دیوار میں دروازہ عام لوگوں کے لیے آنے کو نہیں ہونا چاہیے تاکہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو، الا یہ کہ اگر امام اپنے حجرے سے آ رہا ہے پہلی صف کے درمیان سے، یا اپنے جائے امامت پر وہ نکل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے حجرے سے نکلا اور مصلی پر آ کے کھڑا ہو گیا وقت مقرر پر۔ لیکن عام لوگوں کے لیے قبلے کی دیوار سے راستہ نہیں ہونا چاہیے، دائیں بائیں سے پیچھے سے اپوزٹ سمت سے ہونا چاہیے، یا دائیں بائیں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال کئی دروازے تھے، تیز تیز لوگ نکل گئے اور نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ قصرت الصلاۃ، قصرت الصلاۃ یا قصرت الصلاۃ، نماز کم کر دی گئی، یا قصرت الصلاۃ نماز، یا قصرت الصلاۃ نماز کم ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نسیان طاری نہیں ہو سکتا، اس کو عام لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی دخل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول سکتے ہیں، تو اس لیے زمانہ نزول وحی کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی القائم تھے، تو اس لیے سوچا کہ صاحب نماز ہی کم ہو گئی، تو خوشی خوشی نکلے کہ نماز کم ہو گئی، ظہر 4 رکعت کے بجائے 2 ہو گئی، یا عصر 4 رکعت کے بجائے 2 ہو گئی، یا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خبر کر رہے تھے۔ بہرحال وہ نکل گئے تھے، لوٹے کہ نہیں لوٹے، نماز انہوں نے مکمل کی کہ نہیں کی، اس کا بیان نہیں ہے کسی حدیث میں۔ احتمال ہے کہ لوٹ گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت مکمل کی ہے، انہوں نے اپنے طور پر مکمل کی ہوگی۔ بہرحال احتمال تو بتا رہتا ہے کہ لوٹے بھی یا نہیں بھی لوٹے، نماز مکمل کی کہ نماز ہو گئی ان کی، بہرحال اس کی تفصیل نہیں ہے، دونوں احتمال موجود۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن اگر آج کوئی امام ایسا کرتا ہے کہ 2 رکعت پر یا 3 رکعت پر سلام پھیر دیا اور چلا جائے، لوگ چلے جائے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر 3 رکعت ہے تو ہر حال میں اگر وہ نکل گئے تو ان کو 1 رکعت پوری ہی کرنی ہوگی، اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر ابھی طرح پڑھتے ہیں تو، اور اگر زیادہ دیر ہو گئی ہے تو پھر ان کو پوری نماز پلٹانی پڑے گی، کیونکہ آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی شریعت میں نماز کم کر دی گئی ہو، 2 رکعت کر دی گئی ہو، 3 رکعت کر دی گئی ہو، اب تو شریعت مکمل ہو چکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نکل گئے، ان کے تعلق سے کوئی بات بہت واضح نہیں ہے کہ انہوں نے نماز پلٹایا کہ نہیں پلٹایا، پلٹایا بھی ہوگا نہیں بھی پایا ہوگا، لیکن اب جب کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ امام نے 3 ہی تک پڑھی ہے، اور امام کے سلام کے بعد آپ رکے نہیں اور سیدھے نکل بھاگے، تو پھر آپ کو آپ کی نماز دہرانی پڑے گی اگر داخل ہو، اور فوراً پلٹ کے آتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً آدمی کو نہیں نکلنا چاہیے،
जब तक कि इमाम कौम की तरफ मुतवज्जह ना हो। और कौम की तरफ कब मुतवज्जह हो? किबला रुख होते हुए इमाम अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा कहे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम, कह करके इमाम दाहिनी जानिब से या बाएं जानिब से कौम की तरफ फिरे, फिर लोगों को उठना चाहिए। अगर इस तरह से लोग रुक करके थोड़ा इंतजार करके अगर वहां से उठे, इमाम के कौम की तरफ पलटने तक इंतजार करे, तो ये भागने की नौबत नहीं आएगी। और जो कुछ कमी या बेशी होगी, हाजरीन में से कोई मुतनब्बा कर देगा या इमाम को खुद याद आ जाएगा, तो लोगों की नमाज खराब होने से बच जाएगी। और पहली नमाज के ऊपर ही नमाज को हम मुकम्मल कर लेंगे। असर नो नमाज पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जो जल्दबाज किस्म के लोग थे वो मस्जिद से निकल गए, ये कहते हुए कि नमाज कम कर दी गई या कम हो गई। और अच्छा, नमाजियों के अंदर, कौम के अंदर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी मौजूद थे, और बड़ी जलील कद्र साहबी थे, सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और महबूब और अफजल तरीन लोग यही दोनों हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोब दिया था, जो जलाल था आपके ऊपर, जो वकार था आपके से आपके ऊपर, उसको देख करके आदमी हैबत करता रहता है, मरऊब हो जाता था, और हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बात आपके सामने कह सके। ये अलग बात है कि फिर जब कुछ दिन आपके साथ मिल के रहता, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी करीमाना से इतना मुतासिर होता कि दिलो जान से आप पर फिदा होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत अजीम हैबत, अजीम रोब और जलाल और वकार आपके चेहरे पर दिया था। बहरहाल कहते हैं कि कौम में अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। फहाबा अन युकल्लिमा हो, ये लोग डरे, खौफजदा हुए कि बात करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कौम में एक शख्स था जिसके हाथ में दराजी थी, यानी जिसका जिसका हाथ किसी कदर आम लोगों के मुकाबले में लंबा था। अब इसको आए भी समझेगी, हाथ लंबा था, साइज के हिसाब से अगर हाथ लंबा हो तो इस वजह से ये सिफत आयब है, मकरू है। लेकिन वो आदमी इसी लफ्ज से पहचाना जाता था, इसी लकब से जाना जाता था, जुल यदैन, दो लंबे हाथों वाला। तो अगर किसी के अंदर कोई ऐब हो, लेकिन उसको इस्तेहजा के तौर पर नहीं बल्कि पहचान के लिए, अरे भाई वो जो एक लड़का हमारे दर्स में बैठता है भाई, अरे कौन है भाई, सामने बैठा बैठा रहता है, क्या नाम होता नहीं जानते, अरे वो जो एक पाँव से जरा सा उसका पाँव अहनफ है, पाँव उसकी तरफ मुड़ा हुआ है, इस तरह से जो चलता है, समझे कि नहीं? जिसका पाँव मुड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा लंग देके चलता है, भाई वो लंगड़ा जो लड़का है। अब ये तारुफ के लिए कह रहे हैं, पहचान के लिए, ताकि आप कहो अच्छा वो अमजद नाम का, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये तारीफ के लिए अगर कह रहे हैं, अरे वो जिसको रसौदी है, रात में सोचता नहीं है, जिसको नजर नहीं आता है, तो तारीफ के लिए अगर कहे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन किसी के अंदर कोई ऐब है, अंधापन है, लगड़ापन है, लूलापन है, और आप उसको बुरे लकब से और उसको चिढ़ाने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए आप कहते हैं, तो ये तनाबुज अल्फाज है, बुरे लकब से पुकारना है, जो हराम है। बहरहाल तो इस कौम के अंदर एक शख्स था जिसके हाथ में दराजी थी, और मुस्लिम में रवायत है जो कालुल फिरबाक, तो उसका नाम फिरबाक था, लेकिन लकब था उसका जुल यदैन, क्योंकि उसके हाथ में दराजी थी, लंबे हाथों वाला। तो कौम के अंदर एक शख्स था जिसके हाथ में दराजी थी, जिसको जुल यदैन कहा जाता था, दो लंबे हाथों वाला, ये बताइए, जुल यदैन तवीलतैन, दो लंबे हाथों वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उससे दिल बस्तगी करते थे, मजाक किया करते थे, खुश तबई जिसको कहते हैं। तो जाहिर है कि जिस आदमी से आदमी ज्यादा घुला मिला रहता है, खुश तबई करता है, दिल लगी कभी कभी कर लेता है, तो ऐसा आदमी थोड़ा करीब हो जाता है और किसी कदर उसमें जरूरत ज्यादा होती है। तो बहरहाल अबू बकर उमर तो हैबत ज़्यादा थे, वो तो कुछ कह नहीं सके। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उस जमात के अंदर एक ऐसे शख्स को रखा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी कदर ज्यादा खुला हुआ आदमी था, जड़ी था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अलसीत अम कसरत सलात, क्या आप भूल गए हैं या नमाज कम कर दी गई? अल्लाह अकबर, क्या जहानत है, समझ लीजिए किस कदर अच्छी मंतिक और लॉजिक है। दो ही हालत हो सकती है, या तो आप भूल गए होंगे जो इंसान की तबीयत और फितरत है, या ये है कि शरीयत में तब्दीली आ गई होगी, 4 रिकत 2 रिकत से मनसूख कर दिया गया होगा। यही दो कैफियत हो सकती है ना भाई। जानबूझ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी इमाम 4 रिकत वाली नमाज को 2 रिकत पर तो सलाम नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको तो हटाइए, दो ही शक्ल हो सकती है। इस्तेकड़ाई तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ यही दो शक्ल निकलेगी कि या तो भूल गए होंगे, या नहीं तो फिर नमाज कम कर दी गई होगी, क्योंकि जमाना नजूल वही का था। अब अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो यकीनन भूल चुक ही होगी, नमाज तो कम नहीं की जा सकती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। लेकिन उस जमाने में ये इम्कान था कि नमाज कम कर दी जाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले। उन्होंने ये दोनों बातें कही।
تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم انس ولم تحصى، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کر دی گئی۔ تو نماز کم نہیں کر دی گئی، یہ تو حکم تشریع ہے، شرعی حکم ہے کہ نماز کم نہیں ہوئی ہے، کوئی نیا قانون نہیں آیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیان کی بھی نفی کی کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں اپنے غلبہ گمان کی بنیاد پر۔ تو کیا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے نماز مکمل کی چاروں رکعت پر، اس لیے آپ نے نسیان کی بھی نفی کی غلبہ گمان کی بنیاد پر، اور شریعت کی نفی کی یقینی بنیاد پر کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئی ہے، کوئی نیا قانون نہیں آیا کہ 4 رکعت 2 رکعت میں بدل دی گئی۔ تو آپ نے کہا لم انس ولم تحصى، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی، یقین کی گئی ہے۔ لیکن دوسری روایت میں ہے کہ اس آدمی نے کہا بلا قد نسیت، اگر شریعت نہیں بدلی ہے تو آپ بھولے ہی، کیونکہ دو صورت میں سے ایک صورت کی جب نفی ہو گئی کہ شریعت کا کوئی نیا قانون نہیں آیا ہے تو لازماً یہی بات متعین ہوگی کہ آپ سے بھول۔ تو آپ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ گمان کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھولا نہیں ہوں، اور راوی جو ہے صحابی ذوالیدین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بھولے ہیں، بلا یقیناً آپ بھولے، پھر وہ آپ سے بھول ہی ہوئی ہے، تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے اور آپ نے ذوالیدین کی بات کا تثبت اور تحقق کیا، اس کی تحقیق کی، پوچھا ابو بکر عمر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اکما یقول ذوالیدین، کیا بات ایسے ہی ہے جیسا ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ قالوا، ان دونوں نے یا اور صحابہ نے قالوا نعم، سر ہلا کر کے کہا کیا صحیح ہے کہ آپ نے تو ہی رکعت نماز پڑھائی۔ فتقدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، یعنی جائے مصلی پر آئے، مصلی سے جہاں نماز آپ نے پڑھائی تھی وہاں سے اٹھ کر کے قبلہ کی دیوار کی طرف گئے، جہاں لکڑی رکھی ہوئی تھی اس پر آپ نے ٹیک لگایا، ہاتھ کو ہاتھ میں ڈالا، بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اپنے داہنے گال کو رکھا آپ نے، اور سراپا آپ تردد اور فکر اور غصے کی تصویر نظر آ رہے تھے، تصویر بنے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہوا ایسا کہ جب بات کی تحقیق ہو گئی کہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا ہے اور سلام پھیر دیا ہے، تو آپ وہاں سے تشریف لائے اس جگہ پر جہاں آپ نے پہلی امامت کی تھی 2 رکعت، فصلی ما ترک، جو کچھ آپ نے چھوڑا تھا 2 رکعت اس کو آپ نے مکمل کیا، گویا پہلی ہی 2 رکعتوں کے اوپر آپ نے نماز کی بنا ڈالی اور اس کو ختم پہنچایا، یعنی کہ شروع سے 4 رکعت پڑھا۔ اب یہ جو انحراف ہوا قبلے سے اور یہ جو گفتگو ہوئی، یہ نماز کی اصلاح درستگی کے لیے ضروری تھی، اس لیے اگر سہون یا خطأً یا اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ بنائے جہالت اگر کوئی ایسا کرتا ہو، یا سہون گفتگو کر لے، یا غلطی سے ہو جائے، یا نماز کی اصلاح کے لیے یہ کہنا ضروری پڑے کہ 2 رکعت پڑھی ہے آپ نے، تو الحمدللہ ان حالات میں نماز ہو جائے گی اور قبلے سے انحراف یا گفتگو نماز کے لیے بطلان کا ذریعہ نہیں بنے۔ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر نو نماز پڑھ تو آپ نے 2 رکعت پر ہی نماز مکمل کی۔ 2 رکعت جب نماز پڑھا کر کے آپ فارغ ہو گئے، ثم سلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دائیں بائیں سلام پھیر دیا، ثم کبر، اب سجدہ سہو ہو رہا ہے، تکبیر کیا اور سجدہ کیا، اب یہ سہو کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ سجدہ مثل سجود ہی آپ کی نماز کے سجدوں کی طرح تھا، او اطول، یا اس سے لمبا ہی تھا، لیکن ایسا نہیں کہ سجدہ سہو ہلکا ہو مختصر ہو، نماز کے سجدے کی طرح ہی ہے یا کچھ لمبا ہی ہے، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھی دیا، یا 5 مرتبہ کہتا ہے تو کہیں جیسے نماز میں کہتا رہا ہے، یا 7 مرتبہ کہتا رہا ہے، شروع میں پہلی رکعتوں میں 2 رکعتوں میں اگر 10 مرتبہ کہتا رہا ہے، دوسری رکعتوں میں 7 مرتبہ 5 مرتبہ کہتا رہا ہے، تو اسی طریقے سے وہ کھڑی اس کے بیچ میں۔ تو آپ نے ایک سجدہ کیا جو سجدہ نماز کے سجدے کی طرح تھا یا لمبا تھا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا، تکبیر کہا، پھر آپ نے تکبیر کہی، دوسرا سجدہ کیا، یہ سجدہ بھی آپ کی نماز کے سجدے کی طرح تھا یا تھوڑا اطول تھا، پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم، دائیں بائیں 2 طرف سلام پھیرا۔ اب کسی نے پوچھا ہوگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد جو 2 سجدہ سہو کر دیا اس کے بعد کیا آپ نے تشہد پڑھا یا درود دعا پڑھ کر کے دائیں بائیں سلام پھیرا، یا صرف 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ نے دائیں بائیں سلام کر دیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فنبئت
ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر بعد میں دی گئی، اس کا مطلب یہ کہ یہ حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا یا بھول گئے ہوں، کہ عمران بن حسین بن سعد، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ثم سلم، دو سجدہ کر کے آپ نے سلام کیا۔ لہٰذا جس حدیث کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدہ صاحب کے کیے اور پھر اس کے بعد تشہد کیا، یہ شاذ روایت ہے، ضعیف روایت، کوئی کسی ایک صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جس میں بعد سلام آپ نے سجدہ سہو کیے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے تحیات درود پڑھا ہو، تشہد کیا ہو، سلام پھیرا ہو، بلکہ دو سجدہ سہو کا کرنا ہے اور دائیں بائیں سلام صبح سلام۔ اب اس حدیث میں ایک شکل یہ سمجھے، حدیث کی تشریح، معنی، مطلب، اور جس میں بہت سارے فوائد آپ کے سامنے آ ہی گئے ہیں۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص اس گمان پر کہ نماز اس نے مکمل کر لی ہے، 2 رکعت پر یا 3 رکعت پر سلام پھیر دے اور اس کو بعد میں متنبہ کیا جائے اور وہ 1 رکعت نماز مکمل کرے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کم کرے گا بعد السلام، کیونکہ نماز کے اندر اضافہ ہو گیا، ایک اضافہ ہو گیا۔ 4 رکعت والی نماز میں ایک سلام ہوتا ہے، ایک سلام کے ذریعے نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں 2 سلام سے وہ نماز مکمل کی گئی، تو اگرچہ رکعت آپ نے پہلی مرتبہ کم کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو نقصان ہوا، کمی ہوئی، لیکن نہیں، کمی تو پوری کر لی گئی، لیکن ایک سلام کا اضافہ ہوا۔ جو نماز 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے وہ اس مرتبہ 2 سلام سے پڑھی گئی، تو ایک سلام کا اضافہ ہوا ایک مرتبہ، تو اس لیے اس کو اضافے میں علماء نے شامل کیا۔ تو اگر نماز کم سمجھ کر کے مکمل سمجھ کر کے کم پڑھی جائے، مکمل سمجھ کر کم پڑھی جائے گمان کے مطابق کہ نماز مکمل ہوگی حالانکہ کم، مثلا 3 رکعت والی نماز ہے مغرب کی، 2 رکعت پڑھ لیا سمجھ کے کہ 3 مکمل ہے، یا ظہر کو 3 رکعت پر سلام پھیرا یا 2 رکعت پر پھیرا، بہرحال 2 پر پھیرا ہو کہ 3 پر پھیرا ہو، لیکن 4 نہیں مکمل کیا ہے، یا 3 رکعت والی نماز کو 3 نہیں مکمل کیا، کم پھیرا، تو گویا کہ 2 سلام ہوا، تو ایسی صورت میں آدمی سجدہ سہو کرے گا کب؟ بعد السلام، دونوں طرف سلام پھیر لے گا، اس کے بعد جو سجدہ سہو کا کرے گا وہ دونوں سجدے نماز کے سجدے کی طرح یا اس سے کسی قدر لمبے ہوں گے اور بغیر دوبارہ تحیات پڑھے ہوئے سلام۔ یہ ایک شکل۔ دوسری شکل جو ہمارے مؤلف نے حدیث کی نقل کی ہے وہ ہے کمی کی صورت، پھر ہم بقیہ اور صورتوں کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ دوسری حدیث کو دیکھ لیجیے، عن عبد اللہ بن بحینہ وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم۔ عبداللہ بن بحینہ یا عبداللہ بن مالک، مالک ان کے والد کا نام ہے، بحینہ ان کی ماں کا نام۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد بغیر تحیات کیے ہوئے، بغیر تشہد کیے ہوئے، بغیر تشہد میں بیٹھے ہوئے اور تحیات پڑھے بغیر آپ اٹھ گئے، تو سہون اٹھی، کیونکہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی تحیات کو چھوڑ دے گا جو واجباتی صلاۃ ہوتی ہے تو نماز باطل ہوگی، تو یہ سہون ہوا۔ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ صاحب یہاں تحیات چھوٹ رہی ہے، لیکن انہوں نے سبحان اللہ کہہ کے آپ کو متنبہ نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تحیات میں بیٹھے، بلکہ امام کی اقتداء میں وہ بھی اٹھ گیا، ان کو اٹھنا چاہیے۔ اور جگہوں پر اگر مقتدی کو معلوم ہو کہ امام 3 رکعت والی نماز میں، مغرب کی نماز میں 4تھی رکعت میں اٹھ رہا ہے، اس کو سبحان اللہ کہا اور پھر بھی وہ باز نہیں آیا، لوگوں کے تنبیہ پر وہ متنبہ نہیں ہوا اور اس میں 4تھی رکعت کے لیے قیام کر لیا، اور یہ جو مقتدی حضرات ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ 4تھی رکعت ہے، تو ان کو بیٹھنا نہیں، ان کو اٹھنا نہیں ہے، امام کے بیٹھ ہی رہا یہاں تک کہ امام تحیات میں بیٹھے اور اس کے ساتھ سلام پڑھے، ورنہ اگر جان بوجھ کر کے یہ 4تھی رکعت کے لیے اٹھیں گے تو نماز ان کی باطل ہے، یہ یاد رکھا جائے۔
لیکن تحیات اول کے اندر ان کو امام کی اقتدا کرنی ہے. اگر امام کو متنبہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو اور امام اٹھ گیا ہو تو ان کو اٹھنا پڑے. لیکن جہاں یہ کہا نا کہ اگر امام تیسرا سجدہ کر رہا ہے مثال کے طور پر یا ایک سجدے کے بعد ہی اٹھ گیا ہے اور سبحان اللہ کہا گا لیکن اس نے نہیں سمجھا تو مقتدی اپنا دوسرا سجدہ کر لے, اس کے بعد اٹھ کر کے امام کو پائے. یا امام اگر چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہا ہے مغرب میں اور اس نے سبحان اللہ کہا اور امام متنبہ نہیں ہوا, جبکہ اس کو قوم کی بات پر دھیان دینا چاہیے, لیکن وہ اپنے اس زوم میں کہ نہیں میری 2 ہی رکعت ہوئی ہے اٹھ گیا, اور قوم جان رہی ہے یا قوم کے کچھ لوگ جان رہے کہ چوتھی رکعت ہے, ضروری ہے ان کے اوپر کہ وہ بیٹھے رہیں اور امام کی اقتدا نہ کریں ورنہ نماز باقی ہو جائے. تو بہر کیونکہ یہ تشہد کا معاملہ تھا اس لیے امام کی اقتدا انہوں نے کی اور بغیر تشہد کیے ہوئے صحابہ کرام بھی اٹھ گئے. فقام الناس معا, یہاں تحیات چھٹی ہے, نماز میں گویا کہ نقص ہوا ہے, ایک واجب کا ترک ہو گیا. حتی اذا قضى الصلاۃ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی, وانتظر الناس تسلیمہ, جب نماز پوری پڑھ لی تحیات وغیرہ ہو گیا, اب صحابہ کو انتظار ہے کہ سلام پھیریں گے دائیں بائیں, تو آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے تکبیر کہی اور 2 سجدہ سہو کی, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے دائیں بائیں سلام پھیرنے سے پہلے تحیات پڑھنے, درود پڑھنے, دعا پڑھنے کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا 2 قبل ان یسلم, سلام پڑھنے سے سلام پھیرنے سے پہلے. جب 2 سجدہ سہو کا ہو گیا تو مسلم, تو آپ نے سلام. یہاں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی رکن چھوٹا ہے, کوئی واجب چھوٹا ہے, رکن کا مسئلہ تو خیر الگ ہے, اس کو تو پورا کرنا پڑے گا. ایک سجدہ چھوڑ کر کے امام اٹھ گیا ہے دوسری رکعت میں اور ہم لوگوں نے سبحان اللہ کیا اور وہ سمجھ گیا, تو قیام کے بعد وہ آئے اور سجدہ کرے, اور سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ اٹھے گا اور نماز مکمل کرے گا. اور اگر پہلی رکعت میں وہ متنبہ نہیں ہوا تو مقتدی حضرات دوسرا سجدہ اپنے طور پر کر لیں اور اٹھے, اور امام اگر دوسرے سجدے میں اس کو یاد آیا تو پہلی رکعت اس کی باطل ہوئی, ایک رکعت اس کو پڑھنا پڑا. لیکن چونکہ یہ زائد رکعت ہوگی اور ان لوگوں نے سجدہ یہ دوسرا سجدہ کر لیا ہے مقتدیوں نے, تو ان کو اٹھنا نہیں, ورنہ جان بوجھ کر کے اگر یہ زیادہ جو ایک رکعت امام پڑھ رہا ہے اس کی پہلی رکعت جو ملغا ہو گئی مثال کے طور پر, وہ دوسرا سجدہ نہیں کر پایا اور تنبیہ کے بعد بھی متنبہ نہیں ہوا, تو اس کی وہ رکعت ملغا ہو گئی, دوسری رکعت امام کی پہلی ہے, اور اس طریقے سے نماز مکمل کر دیا. بہرحال مسئلہ بڑا دقیق ہے. تو بہرحال یہ عبداللہ بن بحینہ کی روایت سے پتہ چلا کہ تحیات اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں چھوڑا ہے ظہر کی نماز میں, اس میں آپ نے سجدہ سہو قبل السلام. ذوالیدین والی روایت جو ابو ہریرہ سے مروی ہے اس کے اندر ہوا کہ 2 رکعت پڑھا آپ نے, سلام پھیرا, پھر 2 رکعت آپ نے مکمل کی, ایک سلام کا اضافہ ہوا تو بعد السلام. اور اس باب میں کیا روایت ہے, ایک حدیث ہے صحیحین کی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھا دی, 4 رکعت والی نماز کی جگہ پر 5 رکعت آپ نے پڑھا. جب سلام پھیر کر کے آپ قوم کی طرف متوجہ ہوئے تو قوم نے کہا کہ آپ نے یا رسول اللہ 5 رکعت نماز پڑھا, تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کیا, پاؤں کو بوڑا, بیٹھے جیسے کہ بیٹھا جاتا ہے سجدے میں, اور آپ نے تکبیر کہہ کر کے 2 سجدہ سہو کا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 5 رکعت ہو جائے اور مقتدی حضرات متنبہ کرے تو امام کو 6ٹھی رکعت کے لیے نہیں اٹھنا. احناف کے یہاں یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کے بعد مقدار تشہد بیٹھ گیا تو نماز اس کی مکمل ہو گئی 4 رکعت. یہ جو 1 رکعت 5ویں رکعت ہے یہ زائد ہوئی سنت, 1 رکعت اور پڑھ لے یہ 2 رکعت ہو جائے. یہ دیکھیے منمانی شریعت یہاں ہوا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 5 رکعت پڑھا, تو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدار تشہد بیٹھے ہوں گے, تو بیٹھے ہوں گے تو پھر 1 رکعت آپ کو پڑھنا چاہیے, یا نہیں بیٹھے تب اور کیا جواب دیجیے گا, پھر آپ کی نماز باطل ہوگی. تو بہرحال حدیث یہ کہہ رہی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, جن کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں مسائل میں اکثر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھی ہے تو آپ نے صرف 2 سجدے پر اکتفا کیا. اور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر
آدمی یہ 2 سجدہ کرتا ہے تو یہ شیطان کے لیے بڑی ذلت کی وجہ ہو گئی کہ تم نے 1 رکعت زیادہ کر کے چاہا تھا ہماری نماز کو خراب کر دینا، اور ہم نے یہ 2 سجدہ کر کے اپنے اس عمل کی تلافی کر دی. 2 سجدہ میں نے کر لیا فاضل، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اور مردود شیطان کو مزید ذلیل ہوا. تو یہ روایت ہے کہ اگر 1 رکعت زائد ہو جائے تو آدمی اگر متنبہ ہو جائے یا متنبہ کیا جائے، اس کی تنبیہ کر دی جائے، آگاہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں مزید 1 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مقدار تشہد بیٹھ گیا تو 4 رکعت اس کی وہیں فرض ہو گئی اور 1 رکعت نفل تو ہوتی نہیں ہے، لہٰذا 1 رکعت نفل پڑھ لیا تو عبادت سے بات کر. اور نہیں اگر مقدار تشہد بیٹھا تو اس کی نماز بھی باطل ہے، تو پھر پوری نماز دوہرا. نہ آپ نے پوری نماز دوہرائی ہے، نہ آپ نے دوسری رکعت چھٹی رکعت کا اضافہ کیا، صرف 2 سجدے کیے. یہ تیسری حدیث ہو گئی کہ آپ نے 5 رکعت پڑھائی. اس کے بعد یہ تو کمی اور بیشی کی شکل ہو گئی کہ 2 رکعت پر 1 مرتبہ سلام پھیرا تو 1 سلام کا اضافہ ہوا، 5 رکعت پڑھا 1 رکعت کا اضافہ ہوا. اور یہ عبداللہ بن بحیرہ کی روایت تھی کہ تحیات چھوڑا، اس میں تحیات کی کمی ہوئی. تو یہ زیادتی اور کمی کی صورتیں تھیں. اور اب سہو کی جو صورت ہے کہ رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، اس سلسلے میں 2 روایتیں. ایک ابو سعید خدری کی روایت ہے جو بخاری مسلم میں کہ اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے نماز میں کہ اس نے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، اور کسی ایک طرف بھی غلبہ گمان نہیں ہو رہا ہے کہ 3 پڑھا یا 4 پڑھا، 2 رائے میں سے کسی ایک رائے کی طرف طبیعت کا میلان زیادہ نہیں، کوئی ایک رائے اس کے نزدیک راجی نہیں ہو، 3 4 میں برابر کا شک لگا ہوا ہے، تو اس کو یقینی رکعت سمجھ کر کے نماز مکمل کرنی چاہیے. اور 3 اور 4 کے اندر یقینی عدد کیا ہے؟ 3. کہ 4 پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے اس میں شک ہے اس کو، اور برابر سے شک قائم. تو ایسی صورت میں اس کو یقین پر اپنی نماز مکمل کرنی ہے، یعنی 3 رکعت پڑھ. اور تب ایسی صورت میں اس حدیث میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو قبل السلام. دوسری روایت جو مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو شک ہو کہ 3 پڑھا یا 4 پڑھا فلیتحری ثواب، تو 3 پڑھا کہ 4 پڑھا اس میں راجے کو تلاش کرے. اور کسی ایک رائے پر اگر غلبہ گمان ہو جائے، غالب گمان ہو کہ ہم نے 3 پڑھا، یا غالب گمان ہو جائے کہ 4 پڑھا، غالب گمان کے مطابق وہ عمل کرے چاہے 3 ہی پر غالب گمان کیوں نہیں. اگر اس بنیاد پر نماز مکمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد تو سجدے سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ سحر کی یہ 2 صورت ہوئی کہ یا تو 3 اور 4 یا 2 اور 3 کے اندر شک ہے کہ مغرب 3 پڑھا ہے کہ 2 ہی پڑھا ہے. اگر شک برابر قائم ہے 2 3 2 3، ایک مزاج کہہ رہا ہے 1 2 نہیں 3 نہیں 2 نہیں 3 2 3 کا معاملہ ایک طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، برابر سے شک قائم ہے، تو ایسی صورت میں کم رکعت شمار کیا جائے اور اس پر نماز مکمل کی جائے اور تب قبل السلام سجدے سے. اور اگر 3 4 میں شک تھا لیکن اب گمان ہو گیا غالب نہیں 2 ہی پڑھا، یا گمان غالب ہو گیا کہ 3 پڑھا، تو اگر اس بنیاد پر آپ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں یا اس پر آپ اتفاق کر لیتے ہیں کہ 3 پڑھا ہے مغرب میں، تب پھر ایسی صورت میں آپ کو بعد سلام پڑھیں. یا غالب گمان اگر 2 ہی رکعت پر جا رہا ہے تو 1 رکعت اپنے غلبہ گمان کی بنیاد پر مکمل کیجیے، اور غلبہ گمان پر عمل کرنے کی صورت میں آپ کو بعد سلام. لیکن شک اگر برابر سے قائم ہے 3 4 میں، کسی ایک طرف گمان غالب نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ہر حال میں کم رکعت اعتبار کیجیے اور اس کے بعد نماز کو مکمل کیجیے، تب قبل السلام سے دست. یہ 5 شکلیں ہیں موجود، اور یہ 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. دینے والی روایت جس سے 2 رکعت سلام پھیرا تھا. چلیے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اگر لے لیتے ہیں کہ اصل میں آپ نے 3 رکعت پر سلام پھیرا تھا، اور یہ 2 الگ الگ موقع کا واقعہ ہے، تو 2 رکعت ہوئی، دو حدیث ہوئی. تیسری حدیث یہ عبداللہ بن مالک کی ہوئی جسے تحیات آپ نے چھوڑا ہے. چوتھی حدیث ابن مسعود کی ہوئی جس سے آپ نے 5 رکعت پڑھا تھا. اور 5ویں روایت ابو سعید خدری کی ہوئی کہ شک اگر برابر سے قائم ہو تو بنا علی یقین ڈالو، کم سمجھو. اور 6ٹھی حدیث ہو گئی ابن مسعود کی کہ اگر غلبہ گمان پر عمل ہو تو بعد السلام. سورت 5 ہے، حدیثیں 6. اگر عمران ابن حسین اور ابو ہریرہ کے ذوالیدین والی روایت کو 2 الگ الگ واقعے پر محمول کرے تو کل روایتیں اس بات میں ہے وہ یہی 6 روایتیں ہیں. اور شکل جو ہے
وہ 5 شکل بنتی ہے۔ اب اس مسئلے میں علماء کا اختلاف، حنفیہ کے نزدیک نماز میں کمی ہو کہ نماز میں اضافہ ہو، ہر حال میں ان کے نزدیک بعد السلام سکتا ہے، اور شافعیہ کے نزدیک نماز میں کمی ہو جائے کہ بیشی ہو جائے ہر حال میں قبل السلام سکتا ہے۔ لیکن مالکیہ اور حنابلہ تفصیل کے قائل، امام مالک نے قاعدہ یہ دیا کہ اگر نماز میں کمی واقع ہوتی تب تو قبل السلام سجدہ ہو، تاکہ نقصان کی تلافی نماز کے اندر ہی ہو جائے، اور اگر نماز میں اضافہ ہو گیا ہے تو بعد سلام سجدہ کرو، کیونکہ ایک اضافہ تو آلریڈی نماز کے اندر پہلے ہی کر چکے ہو، اور سلام سے پہلے 2 سجدے کا اضافہ کرو گے سجدہ سہو کا، یہ ڈبل اضافہ ہو گیا، اس لیے بعد السلام کی انہوں نے یہ تھیوری مقرر کر دی۔ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ جو صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی ہے، اس صورت کے مطابق اگر ہماری نماز میں صورت پیش آتی ہے سحر کی تو ہم ان حدیثوں پر عمل کریں، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور صورت پیدا ہوتی ہے تب پھر امام مالک کی تھیوری ہوگی کہ اگر کمی ہو گئی ہے تو قبل السلام سجدہ سہو کر کے اس نقصان کی بھرپائی کر لو، اور اگر اضافہ کر دیا ہے تو بعد السلام کر۔ امام مالک کا قول امام احمد لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے ان شکلوں کو امپلیمنٹ کیجئے جو شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور اس طرح کی اگر شکل ہو رہی ہے تو جہاں آپ نے جس طریقے سے کیا ہے ویسے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قول زیادہ اچھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب 3 رکعت پر 4 رکعت والی نماز میں آپ نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، اور پھر لوگوں کی تنبیہ پر 1 رکعت متنبہ کرنے پر 1 رکعت آپ نے پورا کیا، 2 سلام ہوا تو 1 سلام کا اضافہ ہوا، اور اسی نماز کے اندر تحیات اول بھی نہیں پڑھا ہے آپ نے، تو تحیات اول کا تقاضا چھوڑنے کا یہ ہے کہ قبل السلام سجدہ سہو کیا جائے، جیسا کہ عبداللہ بن مالک کی روایت بتا رہی ہے، اور 1 سلام کا اضافہ بتا رہا ہے ذوالیدین والی روایت کے مطابق، اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ بعد السلام ہونا چاہیے۔ تو اگر 2 کیفیت ہو جائے، ایک کیفیت قبل السلام سجدہ سہو کی متقاضی ہو اور دوسری بعد السلام کی متقاضی ہو، تو قبل السلام والی کیفیت کو ترجیح دیا جائے گا تاکہ نماز کے اندر مکمل ہو جائے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ اضافے کی شکل ہے اور کم کی شکل ایک ہے، تو جو زیادہ ہے مطلب 2 مرتبہ اضافہ ہوا ہے نماز کے اندر، اور اس کے بعد 1 مرتبہ کمی ہے سجدہ سہو یہ تشہد کی، تو پھر جو زیادہ ہوگا اس کا اعتبار کریں گے۔ حاضر وباللہ التوفیق۔ اس باب میں جو 2 روایتیں تھیں وہ ہم نے پڑھا، مزید روایتیں آپ کے سامنے لا کر کے میں نے صحت کی صورتیں رکھی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسرا نیا باب ہمارے سامنے ہے، مصلی نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت کا بیان، اور اس میں انشاءاللہ 5-6 روایتیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور یہی ہم رکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو باقی کا وقت ہے ہمارے سامنے 13 منٹ کا، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 13 سے 15 منٹ سوال جواب میں آپ کے ساتھ ہیں۔ هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ جزاک اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم شیخ۔ إياك. جی بھائی لوگ، سوال جواب کی نشست انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، السلام علیکم، کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد جب سجدہ سہو کرتے ہیں پھر دوبارہ سلام کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر امام نے ایسا کیا تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی اس کی پیروی کرے، اگرچہ مسبوق ہو دونوں طرف دائیں بائیں امام سلام پھیر دے، اس کے بعد اس کو اٹھنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام کو اگر یاد ہوگا کہ اس نے کوئی ایسی کیفیت کی ہے جو بعد سلام سجدہ سہو کی متقاضی ہے، جب دونوں طرف سلام پھیرے گا تو امام فوراً تکبیر کرے سجدے میں جانے کے لیے، تو مسبوق کو چاہیے جو بعد میں آیا ہے وہ امام کی پیروی کرے۔ لیکن اگر وہ اٹھ چکا ہے یا قرات اپنی شروع کر دی ہے تو پھر وہ نہ بیٹھے، نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو بعد السلام کرے گا۔ لیکن امام کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے ہیں وہ تو خیر وہیں موجود ہیں، جو مسبوق ہے اور آنے سے پہلے، اس کے ملنے سے پہلے امام سے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہی سہو ہو گیا ہے یا دوسری رکعت میں سہو ہو گیا ہے، جو بعد السلام سجدہ سہو کی متقاضی ہے، اور یہ بندہ آیا ہے دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں، اس کو معلوم نہیں کہ امام سے سہو ہو گیا اور سجدہ سہو بعد السلام ہونا ہے، اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، کتنے لوگ پہلے ہی سلام پھیرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، جبکہ دونوں طرف امام سلام پھیر دے تب مسبوق کو اٹھنا چاہیے، تاکہ اگر امام سے سہو ہوا ہے تو سہو میں سہو کے اندر امام کی مطابعت اور پیروی کر سکے۔ اگر ایسا نہیں کر سکا اور اٹھ گیا تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، راجح قول میں نماز اپنی مکمل کرے، لیکن بعد میں
کیونکہ امام پر سجدہ سہو تھا اور یہ اس نے امام کی اقتدا کی ہے، اگرچہ اس رکعت میں سہو نہیں کیا ہے جس میں یہ ملا ہے، اس سے پہلے ہی سجدہ سہو ہو چکا تھا، لیکن اس کو 2 سجدہ بعد میں کرنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے شیخ، السلام علیکم، اگر قبل السلام والا سجدہ سہو کرنا بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے ہو کہ الحمدللہ بھول کوئی بات گئے، نہیں، بعد السلام کر لیں، کیونکہ آپ کو سلام پھر چکا ہے نا، تو اب تو اس کی بھرپائی تو بعد السلام ہی سجدہ سہو پہ ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے شیخ، سلام کے بعد کتنی دیر کے بعد پوری نماز کو ریپیٹ کرنا ہوگا، یعنی کتنے منٹس وغیرہ کے بعد؟ 8 منٹ کا مطلب کہ وقفہ طویل ہو جائے، وقفہ طویل ہو جائے۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہاں سے اٹھ کر کے گئے قبلہ کی دیوار کی طرف، جو لکڑی تھی اس پر آپ نے ٹیک لگایا، کچھ دیر بیٹھے، اور اس کے بعد تب جلد باز لوگ نکل گئے، اور پھر آپ نے سمجھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو وقت لگا ہی ہوگا۔ اب ہم منٹ اور سیکنڈ تو نہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا منٹ لگا ہوگا، لیکن جتنی لمبی گفتگو ہوئی ہے، جو ذوالجدین کی روایتوں میں آپ نے پڑھا اور سنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ کچھ تاخیر تو ہوئی، 2-4 منٹ کا وقت تو لگا، لیکن یہ ہے کہ اگر 2-4-5 منٹ کی گفتگو کے بعد یا انتظار کے بعد اگر نماز پلٹائی جائے تو، لیکن اگر آدھے گھنٹے کے بعد یہ شکل آئی ہے یا امام کو احساس ہوا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا تھا اور لوگ نکل چکے ہیں، تو امام اپنی نماز کو دوہرائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ وقت میں لوگوں کو خبر کر دے، یا اگر وقت پر نہیں بلا سکتا ہے تو وہ اپنی نماز کو پلٹائے اور دوسری نماز میں یہ کہہ دے گا کہ لوگوں پہلی رکعت میں ہم سے ایک رکن کھو گیا تھا اور کافی دیر کے بعد مجھے یاد آیا، اس لیے میں نے اپنی نماز دوہرا لی ہے، آپ لوگ بھی اپنی نمازیں دوہرا لیجیے۔ یہ اس پر ضروری ہوگا کہ وہ لوگوں کو مطلب کر۔ بہرحال عرف اور عادت کے مطابق وقفہ متعین کیا جائے کہ کس کو لمبا وقفہ کہا جائے اور کس کو مختصر وقفہ کہا جائے۔ اگر جلد ہی غلطی پر لوگ متنبہ ہو جاتے ہیں اور نماز مکمل کرتے ہیں تو وہ پڑھی ہوئی نماز پر ہی نماز مکمل کریں گے، لیکن اگر وقفہ طویل ہو اور عرف اور عادت میں اس کو طویل وقفہ کہا جائے تو پھر نماز اکثر دوہرائی جائے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احناف سجدہ سہو اور ایک سلام کے بعد پھر درود یا کچھ پڑھتے، یہ کرنا کیسا ہے؟ کہا نا آپ کو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا جواب درس میں ہی دیا تھا، آپ نے سنا نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے جو سجدہ سہو بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تحیات کرتے ہیں، ایک سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد 2 سجدہ سہو کا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سلام کو واجب مانتے ہیں، دوسرا سلام سنت مانتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں ہی سلام واجب، تو اس لیے دونوں سلام کے بعد ہی سجدہ کرنا ہے۔ اور صحیح حدیث جو ہے عمران بن حسین کی مسلم میں، اس میں یہ ہے کہ تشہد آپ نے نہیں کیا، سنن وغیرہ میں آتا ہے کہ آپ نے سجدے کے بعد تشہد دوبارہ سے کیا ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے جو صحیح ہے۔ یہ اگلا سوال ہے شیخ، اگر کسی رکعت میں رکوع کرنا بھول جائے اور بیٹھتے ہی یاد آئے کہ رکوع چھوٹ گیا تو دوبارہ کھڑے ہو کے رکوع کرے یا سجدے سے ہی کنٹینیو کر لے یا بعد میں ایک رکعت پڑھے؟ بالکل واجب ہے کہ اگر سجدے میں یاد آیا کہ اس کا رکوع چھٹا ہوا ہے تو بندہ اٹھے اور پہلے رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد پھر سجدہ کرے، اور پھر ایسی صورت میں بعد السلام سجدے سے کنٹینیو نہیں کرے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو نماز اس کی باقی ہوئی، جان بوجھ کر کے اگر اس نے چھوڑ دیا اور نہیں کیا تو نماز باقی نہیں کرے، لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی فوراً یاد نہیں آیا، دوسرے سجدے کے وقت اس کو یاد آیا کہ ارے پہلی رکعت میں تو ہم نے سجدہ ہی نہیں کیا، یا پہلی رکعت میں ہم رکوع کے بعد رکوع میں گئے ہی نہیں، تکبیر کہنے کے بعد ہم سیدھے سجدے میں چلے گئے، ہماری تو رکوع چھوٹ گئی، دوسرے رکوع میں یاد، دوسری رکعت کے رکوع کے وقت یاد آیا تو پہلی رکعت اس کی ملغا ہوئی، باطل ہوئی، یہ دوسری رکعت پہلی رکعت ہوگی، اس بنیاد کے اوپر وہ بندہ نماز مکمل کرے گا اگر امام ہے تو، اور اس کے بعد سجدہ سہو بعد میں کرے گا، یہ پہلی رکعت اس کی ملغا، لیکن اگر سجدے میں یاد آیا ہے، سجدے سے فارغ 2 سجدے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو یاد آیا ہے، تو بھی وہ رکوع میں جائے، پھر 2 سجدہ کرے، پھر اٹھ کر کے دوسری رکعت شروع کرے، ایسی صورت میں پھر سجدہ سہو سے کام چلتا ہے، پہلی رکعت میں ملغا نہیں ہے، لیکن دوسری رکعت میں رکوع کے وقت اس کو یاد آیا تب پھر اس کی وہ پہلی رکعت ملغا ہو گئی، لغو ہو گئی، دوسری رکعت پہلی رکعت کی جگہ شمار کی جائے، اور یہاں سے اس کی نماز کاؤنٹ ہے۔ جی شیخ کیا یہ جواب یہ سوال کے لیے بھی رہے گا شیخ کہ مثلاً اگر 2 سجدوں کے بیچ میں جو اطمینان سے بیٹھنا ہے اور وہ انسان نہیں نہیں، بیٹھا، بہت ہی جلدی چلا گیا؟ نہیں، وہ
लोगों ने कहा कि साहब वो जलसा जो है वो वाजिब है, कुछ ने कहा कि साहब रुकन है। बहरहाल जो लोग वाजिब और रुकन मानते हैं, अगर उसने पीठ सीधी नहीं की है और बेइत्मीनानी की नमाज पढ़ी है तो अव्वल तो उसकी नमाज ही बातिल है, और नहीं तो फिर तो सोलह। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा करे शेख, बेइत्मीनानी से दूसरे सजदे में चले जाए पहले ही रकात में, और उसको याद आया कि वो इत्मीनान से नहीं बैठा था, या हाँ दूसरी तो फिर रकात। इसलाह, हाँ फिर वो इसलाह कर ले, यहाँ तक कि फिर दूसरी रकत में अगर आवेगा तो वो दूसरी रकत पहली रकत होगी। अगर कुर्बानीयत, जैसा कि हमने पहले भी इस मसले को पढ़ा है कि वाजिब है, लेकिन ये है कि अगर सहवन ऐसा हुआ, किसी रकत में ऐसा हुआ, लेकिन आदतन ऐसा नहीं करता है, वो सहवन ऐसा हो गया कि जल्दी से वो झुक गया, अभी पीठ सीधी नहीं हुई है, तो अल्लाह ताला माफ। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। बहरहाल ये जी अगला सवाल है शेख, दो सजदा की जगह अगर तीन सजदा हो जाए तो जी। सजदा सहू करना है क्या? हाँ बिल्कुल करना है। तो एक इजाफा आपने कर दिया एक सजदे का, जानबूझ के करेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। सहवन बिला इल्म के किया है तो सजदा सौ करना पड़ेगा और बाद में सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक सजदे का इजाफा कर दिया, या आपसे एक सजदे का इजाफा हो गया। कर देने का मतलब तो शायद ये समझेंगे कि शायद जानबूझ के किया है, इसलिए मैं लफ्ज वापस करता हूँ। कर दिया नहीं, बल्कि एक सजदा आपसे जायद हो गया। चलिए। जी शेख, अगला सवाल है शेख, जिसकी 4 रकत वाली नमाज में पहली रकत छूट गई हो और इमाम ने गलती से 5 रकत पढ़ा दी, तो उसके 4 हो गए, तो सजदा सहू इमाम के साथ करने पर अब उस पर क्या पहली रकत की क़ज़ा है? इंशाल्लाह हो जाएगी, तो हो गई नमाज, उसकी 4 रकत मुकम्मल हो गई। जी, अगला सवाल है शेख, सलाम फेरने के बाद सजदा सहू करे बाद सलाम फेरना है या सजदा सहू करके उठ जाना है? नहीं, सलाम फेरना है, सुम्मा सल्लम, सजदा सजदतैन लिस्साहवी सुम्मा सल्लम, दो सजदे सौ करने के बाद फिर दाएं बाएं सलाम करें। जी शेख, ये जो नमाज के बाद अल्लाह अकबर 3 बार फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ दे, वो पढ़कर पलटना चाहिए या पलटकर पढ़ना चाहिए शेख? नहीं, पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारकत या जुल जलाली वल इकराम, इतना पढ़ने के बाद पलटना। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल है शेख, अगर हम अगर हनफी हम अगर हनफी इमाम के पीछे है और वो सजदा सहू के बाद तहियात पढ़ने लगे, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? और कोई हर्ज नहीं है, इक़्तिदा कीजिए, वही हदीस पर अमल होगा, लेकिन इंशाल्लाह नमाज आपकी हो जाएगी, अगरचे मरजू है ये। अगर इमाम के पीछे एक सलाम फेर दिया हो मुक्तदी ने और फिर याद आए, तो रकत पूरी करके सजदे सहू कब करे? फिर याद आए, किसको याद आए? मुक्तदी को, कि उसकी एक रकत बाकी है। जी हाँ, ये मतलब करे कि गलती से उसने सलाम इमाम के साथ फेर दिया, एक ही सलाम फेरा था कि उसको याद आया कि अरे वो तो मसबूक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खता और निशान माफ है, कोई हर्ज नहीं है। आपको अगर याद आ गया तो आप दूसरा सलाम भी फेरने के बाद अगर आपको याद आ जाता तो भी गलती से हुआ है, इसलिए आप अपनी नमाज मुकम्मल कीजिए, आप पर सजदा तो। अब ये उनका हमारे सवाल समझ में आ गया कि अगर एक आदमी मसबूक है, उस पर एक रकत की तकमील लाजिम थी, लेकिन उसने ये समझा कि साहब वो गलती से इमाम के साथ एक सलाम फेरा था कि उसको याद आया कि उसकी एक रकत तो बाकी है, तो ऐसी सूरत में वो उठे और अपनी नमाज मुकम्मल करे और सलाम नॉर्मली जैसे पढ़ता फिरता है फिरेगा, सजदा सो उस पर जरूर दे। जी जी, अब समझ आ गया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जी, और कोई सवाल नहीं है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون